بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، مضمون ہے اردو اور عنوان سبق نمبر 10، سب سے پہلا سائنسدان۔ تو پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا سائنسدان جسے قرار دیا گیا ہے وہ ایک مسلمان سائنسدان ہے جس کا نام ابن الہیثم ہے۔ انہوں نے ایک سائنسی ترتیب مراحل بیان کیے ہیں کہ آیا آپ نے جو ایجاد کیا ہے وہ ایجاد کردہ اشیاء یا چیز جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے لیے انہوں نے 7 سائنسی ترتیب مراحل بیان کیے ہیں۔ وہ 7 مراحل کیا ہیں؟ پہلا جو ہے مشاہدہ کرنا، کہ آپ جو چیز ایجاد کر رہے ہیں اس کے بارے میں غور سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، کیا کیا چیز کی ضرورت ہے، مسئلہ بیان کرنا، پھر اس کے متعلق جو مسائل ہیں اس کو بیان کرنا۔ تیسرا مفروضہ بنانا، اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیسے ترتیب دینی ہے اس کو ترتیب دینا۔ پھر چوتھا تجربہ کرنا، پھر ان تینوں چیز کی موجودگی کے ساتھ پھر تجربہ کرنا ہے، جو چیز میں ایجاد کر رہا ہوں اس کو کیسے تجربہ کیا جائے۔ پانچواں تجزیہ کرنا، پھر اس کی تجزیہ کرنا، اور چھٹا مواد کی ترجمانی اور نتیجہ سازی کرنا۔ جو تجربہ کیا ہے اس کا ہمیں نتیجہ کیا حاصل ہوا یہ ایک مرتب کرنا۔ پھر آخر میں تحقیق کی اشاعت کرنا، جو آپ نے ایجاد کیا ہے، جو تحقیق کی ہے اس کو دوسروں تک پھیلانا، دوسروں تک کے پہنچانا، دوسروں تک کے منتقل کرنا۔ ایسا نہ ہو جو آپ نے ایجاد کیا ہے وہ آپ تک ہی محدود رہے، بلکہ اس کو اشاعت بھی کرنا ہے، دوسروں تک کے پھیلانا بھی ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ تو سب سے پہلا سائنسدان کون تھا؟ ابن الہیثم، جو کہ ایک مسلمان سائنسدان تھا۔ اور انہوں نے صرف سائنس کے مراحل میں کتاب المناظر کتاب ہے، علم المناظر کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بہت سی تحقیقات آج بھی موجود ہیں جس سے اہل یورپ جو ہے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ تو رہا مختصر سا خلاصہ۔ اب جو ہے ہم بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ آپ بھی اپنی کتابیں کھول لیجئے اور صفحہ نمبر 47 سب نے کھول لیا ہوگا۔ تو آئیے بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سائنسدان کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز ایجاد ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بعض ایجادات ایسی بھی ہیں جو کسی نہ کسی اتفاق کا نتیجہ تھیں، جیسے آگ کی ایجاد۔ اتفاق سے قطع نظر باقاعدہ ایجادات کا سلسلہ ہزاروں سال پہلے شروع ہو چکا تھا، جن میں سے بعض ایجادات آج تک سائنسدانوں کے مشعل راہ ہیں، مگر کچھ ایجادات ایسی بھی تھیں جو کچھ عرصے بعد ہی جھوٹی ثابت ہو گئیں۔ جہاں ان جھوٹے سائنسدانوں کو جھوٹی ایجادات کی بدولت اس زمانے میں بڑی پذیرائی ملی، وظیفے ملے اور انعامات و کرامات سے نوازا گیا، وہیں کچھ عرصے بعد ان کے بھید کھلنے پر ان سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ ایسے سائنسدانوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا گیا جو اپنے کام میں سچے اور پیشے سے ایماندار تھے۔ تو پیارے بچوں، اس مسئلے کا حل ایک مسلمان سائنسدان ابن الہیثم نے نکالا۔ ابن الہیثم نے سائنسی تحقیق کے لیے 7 سائنسی مراحل پیش کیے۔ سائنسدانوں نے ان مراحل کو بار بار پرکھا اور آخرکار ان 7 مراحل کو باقاعدہ سائنسی تحقیق کا طریقہ کار قرار دے دیا گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ انہی خاص سائنسی مرحلوں کی مدد سے تمام ایجادات ممکن ہوئیں۔ تو 7 سائنسی مراحل کی ترتیب یہ ہے۔ پہلا، مشاہدہ کرنا۔ پہلا کیا ہے؟ مشاہدہ کرنا، یعنی اپنے تمام حواس استعمال کرتے ہوئے چیزوں کا بغور مشاہدہ کرنا، مشاہدے میں ذاتی رائے شامل نہ کرنا۔ دوسرا، مسئلہ بیان کرنا۔ دوسرا مرحلہ مشاہدے کی بنا پر مسئلہ کو بیان کرنا۔ سائنسدان لکھ کر مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ زیادہ تر سوالات کی صورت میں ہوتے ہیں، جیسے گوشت پر مکھیاں کہاں سے آتی ہیں۔ نمبر 3، مفروضہ بنانا۔
مفروضہ ایک فرضی حل ہوتا ہے جو تجربے سے صحیح یا غلط ثابت ہو سکتا ہے، مثلاً سڑا ہوا گوشت مکھیاں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، تجربہ کرنا۔ مسئلہ اور مفروضہ کی بنا پر تجربہ کیا جاتا ہے، جیسے بند اور کھلے جار میں گوشت کو کئی دن تک رکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، تجزیہ کرنا۔ تجربے کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ آیا مفروضہ درست ثابت ہوا ہے یا نہیں۔ اگر مفروضہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور مرحلہ نمبر 3، 4 اور 5 کو اس وقت تک دہرایا جاتا ہے جب تک کہ وہ درست ثابت نہ ہو جائے۔ درست ثابت ہونے پر بھی تجربہ کئی بار دہرایا جاتا ہے تاکہ اتفاق کا شبہ نہ رہے۔ 6، مواد کی ترجمانی اور نتیجہ سازی کرنا۔ آخر کار بار بار پرکھے گئے مواد کے نتائج کو بیان کیا جاتا ہے اور ان سے حاصل شدہ علم اور معلومات کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ اس تجزیے سے کیا سیکھا گیا۔ جیسے بند جار سے ثابت ہوا کہ گوشت مکھیوں میں تبدیل نہیں ہوتا بلکہ سڑے ہوئے گوشت پر مکھیاں آتی ہیں اور جب وہ ان پر انڈے دیتی ہیں تو مزید مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نوٹ: سڑے ہوئے گوشت کا یہ تجربہ بھی ابن الہیثم نے ہی کیا تھا۔ تحقیق کی اشاعت کرنا۔ نمبر 7 کیا ہے؟ تحقیق کی اشاعت کرنا۔ سب سے آخر میں ہونے والے تحقیق کے ایجاد کو باقاعدہ طور پر تحریر کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے کام بھی آ سکے۔ سائنسی تحقیق کے لیے ایک مرحلہ وار اور باقاعدہ طریقہ واضح کرنا ایک بہت بڑا کام تھا۔ انہی طریقوں اور اصولوں کی وجہ سے سائنس کو ایک باقاعدہ لائحہ عمل ملا اور انہی خاص سائنسی مرحلوں کی بدولت ابن الہیثم کو سب سے پہلا سائنسدان کہا جاتا ہے۔ ابن الہیثم کا کام یہاں ختم نہیں ہوا۔ آپ کی کتاب المناظر علم مناظریات آپٹکس میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں ابن الہیثم نے عام مشاہدات کی بنیاد پر دعوے کیے، جیسے اگر ہم بہت تیز اور چمکدار روشنی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں اور خراب بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض پرانے سائنسدانوں کے نظریات پر بحثیں بھی پیش کی ہیں۔ ابن الہیثم سے پہلے کئی سائنسدانوں کا نظریہ تھا کہ ہماری آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے جس کی بدولت ہم مختلف چیزیں دیکھ پاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے اس نظریہ پر ہی ابن الہیثم نے اپنی کتاب المناظر میں نظریاتی بحث پیش کی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی ہم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو ہماری آنکھ سے نکلنے والی روشنی اتنی دور چمکنے والے ستاروں تک پہنچ جاتی ہے اور ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن الہیثم نے اپنے تجربات سے ثابت کیا کہ روشنی سیدھے خط میں سفر کرتی ہے۔ اسی طرح کے بے شمار تجربات، مشاہدات اور نظریات کتاب المناظر میں لکھے گئے ہیں۔ جیسے انہوں نے ایک تجربہ کیا جس میں انہوں نے ایک کمرے کے باہر قطار میں چراغ روشن کیے، پھر جب انہوں نے ایک سوراخ سے ان چراغوں کی روشنی کو گزارا تو دیوار یا پردے پر کمرے کا عکس دکھائی دینے لگا۔ یہی تجربہ کیمرہ کی ایجاد کی بنیاد بنا اور عربی زبان کے لفظ کمرہ کی مناسبت سے ہی کیمرہ کا نام پڑا۔ اس ابتدائی کیمرے کو پن ہول کیمرہ کہا جاتا ہے۔ کتاب المناظر کے علاوہ بھی آپ نے مناظریات پر بے شمار مقالے لکھے۔ ابن الہیثم نے مناظریات آپٹکس پر 200 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ آپ کے ان کاموں کی بدولت ہی آپ کو جدید مناظریات آپٹکس کے باپ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بصرہ عراق میں 965 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مکمل نام ابو علی الحسن بن ہیثم تھا۔ آپ جدید آپٹکس کے بانی ہونے کے ساتھ ساتھ حسابدان، انجینئر، ماہر فلکیات اور ماہر طبیعیات بھی تھے۔ آپ نے اپنی تمام زندگی سائنسی تحقیق کے لیے وقف کی۔ آپ نے کہا ہے کہ میں نے مسلسل علم اور سچ کی تلاش کی
اور یہ میرا یقین ہے کہ خدا کا نور اور قربت حاصل کرنے کے لیے سچ اور علم تلاش کرنے سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے اس قول کے مطابق آپ نے اپنی تمام زندگی علم کی تلاش میں وقف کی اور 1040 عیسوی میں 74 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پیارے بچوں، آج یہ سبق تھا سب سے پہلا سائنسدان۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، ذہن نشین بھی ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔